تو کوئی ایسا جو فلیئر اپ ہو کے یہ چاہتے ہیں کہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ایک تماشا لگ جائے جو انٹرنیشنل میڈیا پر پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا چہرہ مسخ کیا اور دنیا بھول جائے کہ انڈیا اپنی 12 لاکھ فوج لے کر کشمیر پر چڑھ دوڑا ہے. آپ سوچئے آپ کا پارٹ رہنے والا ایک غریب حصہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بننے کے بعد 35-36 ارب ڈالر کے ریزروز کے ساتھ ہے، اور آپ جو اس کا پیرنٹ کنٹری تھے جس کے پاس وسائل اور طاقت بھی اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کے ریزروز آج میں پڑھ کے بیٹھا ہوں کہ 18 بلین اور کچھ کروڑ ڈالر ہوئے ہیں، اور اس میں 90% ان ارنڈ منی ہے، باروڈ منی ہے. ہاں وہ بھیک ہے جس کے لیے ہم کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں. اور اگر آپ وہ کیلکولیشن کریں جو آپ کے اوپر ٹوٹل قرضہ ہے تو آپ کی تو بنگلہ دیش کے سامنے قطعی کوئی اوقات ہی نہیں. آپ سوچئے سب ملکوں میں ٹھنڈ ہے، ایک اسلامی ملک ہے جو اٹامک پاور ہے اور ایک اسلامی ملک ہے جو اٹامک پاور بننے جا رہا ہے. دونوں کا حقہ پانی بند ہے. وہاں یہ شورشیں ہوں گی، وہاں نت نئے ہنگامے بپا کیے جائیں گے. دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے، ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہاں کشمیر میں ہماری بیٹیوں کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے، وہاں گلیوں میں ہمارے بیٹوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور وہاں گنگنت لاشیں گری ہیں، وہاں لوگوں کو قید کیا ہوا ہے 215 16 18 دنوں سے. اور یہ 35-36 فیمنسٹ اس دن برانڈڈ کپڑے پہن کے اور مہنگے پرس لے کے ان حقوق کی بات کریں گے جو آلریڈی موجود ہیں، جو ہمارے قانون نے، ہماری شرع نے، ہمارے اخلاق نے، ہمارے آئین نے دے دیے ان کو. صرف اگر کہیں کمی ہے تو ان کے امپلیمنٹیشن کی، اور وہ صرف ان کی نہیں، وہ مردوں کے حقوق کی امپلیمنٹیشن کی بھی کمی ہے. ایگزیکٹلی. It is not being given to the poor people at all. And when we talk of poor people, women and men come together. It is only the law is only serving the elite class. اچھا، جن 35-36 خواتین جن کو آپ کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وہ کچھ ایکٹیوسٹ ہیں جو ایکٹیو ہیں اور کور ہے عورت مارچ کا، ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا وہ واقعی ہی میری عورت کی ذاتی کیپیسٹی میں نمائندہ ہیں؟ کیا وہ عورت کے مسائل کو؟ میرے یہاں اربن ایریاز میں خواتین کو نہیں پتا کہ یہ کیا باتیں کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کی اچھی لڑکی کہاں اس طرح باہر نکلتی ہے اور اس طرح کی گندی باتیں کرتی ہے. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. آپ بھیجیں گے اپنی بہن کو بیٹی کو، باقی کے بھیجیں گے اپنی بہن اور بیٹی کو. اس لیے شرفا کی آواز سنائی نہیں دے رہی. پرابلم یہ ہے. ماروی سرمد، وہ خاتون جس کے ساتھ آپ کی ایکسچینج آف ہاٹ ڈائلاگز ہوا، کیا وہ ایکسچینج آف ہاٹ ڈائلاگز جو تھا ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تھا یا دو انڈیویجولز کا اپنی بات پہلے کرنے کے چکر میں تھا؟ اچھا، وہ ہاٹ ایکسچینج تو تھا ہی نہیں، وہ تو بدتمیزی تھی میری. ایک شخص آپ کو ادب سے سلام کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پورے ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں، جس کو کہا جا رہا ہے کہ بڑا غسیلا ہے، بڑا کٹتا ہے، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے جب آپ دونوں بات کر رہے تھے تو میں آپ کی بات میں نہیں بولا، تو مہربانی کر کے جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ بھی مت بولیے. ایک بڑا سمپل واقعہ ہوا. عامر لیاقت صاحب حسین صاحب نے کیا نہیں کہا مجھے، لیکن وہ بولے اپنی باری پر. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ان کا بےحد احترام کرتا ہوں. اگر وہ میرے بولنے کے بیچ میں بولتے تو یہ ہنگامہ ہوتا، اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا، ویسے خلیل صاحب ایک چیز، چونکہ کلچر کچھ اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ جب ہمارے شوز ہو رہے ہوتے ہیں جن میں 2-3 گیسٹ ہوتے ہیں، سر مجھے اس کلچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اخلاقی نارمز ہیں، ان کو فالو کیجئے. ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں، آپ نکلی ہیں رائٹس کے لیے، تو یہ اخلاقی رائٹس ہیں ہر ایک کے. جب میں آپ کے لیے بیچ میں نہیں بول رہا تو آپ کو شرم و شرمی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے یہ آدمی الاؤ نہیں کرتا کہ اس کے بیچ میں بولا جائے. کیا خلیل الرحمان قمر جو بات کرتے ہیں وہ ایک پاکستانی مرد کی بات ہے یا ان کی انڈیویجول اوپینین ہے؟ یہ تو اب آپ نے طے کرنا ہے کہ کیا یہ میرا انڈیویجول اوپینین ہے، یا پول نکالیے، یا لوگوں کے سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے، یا لوگوں کے بیانیے دیکھ لیجئے.
کہ کیا وہ میری بات ہے؟ اگر میری بات ہوتی تو میں کب سے سنب ہو کے گھر بیٹھا ہوتا. میں تو ایمان کی بات کر رہا ہوں بھائی. میں تو اللہ کی فوج کا سپاہی ہوں. میں تو اس سوشل سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں جو میرے نبی نے انٹروڈیوس کرایا تھا, جو ہمارے ہاں یہاں صدیوں سے یہاں مروجہ ہے, جہاں تھوڑی بہت غلطیاں ہیں جن کو صحیح کرنا درکار ہے, جن کو ہم دونوں من نے اکٹھے بیٹھ کے ریزالو کرنا ہے اور ان کے سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. یہ ڈسپیرٹی, یہ سماجی بٹوارا, یہ تو ہمیں بڑی دور لے جائے گا سرکار, یہ تو ہمیں مار ڈالے گا. متنازعہ نعروں سے بھرا یہ مارچ, غلیظ, جو عورت, میں صحیح لفظ اس کے لیے ہے, متنازع نہیں ہے یہ غلیظ اور گھٹیا نعرے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اندر سے بدبو اور سڑان آتی ہے آپ کو. ان نعروں سے بھرا یہ مارچ جو پچھلے 2 سال سے پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں پہ نظر آتا ہے, کیا خلیل الرحمان قمر صاحب کی جانب سے کچھ سخت الفاظ کے استعمال کرنے کے بعد اس مردہ گھوڑے میں جان نہیں ڈال دی گئی؟ اچھا ہوا جان ڈر گئی, تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ گھوڑا ہے موجود. گھوڑا ہے, یہ سانپ ہے. یہ سانپ تھا جو بل میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, اور وہ آہستہ 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 اپنے بل کو لمبا کرتا چلا جا رہا تھا, اور آپ کو اس وقت پتہ چلتا کہ جب نکل کے بل سے نکل کر آپ کی آستین میں پہنچ جاتا. میں نے آستین تک پہنچنے سے بچایا آپ کو. اللہ آسانی کرے, اللہ ہماری آسانیاں کرے, اور اللہ ہم پر مہربانی کرے. سر, یہ آستین کے سانپوں سے کم بچا جاتا ہے, ورنہ دعا کیجیے یہ بلوں تک رہیں اور پھر ان کی دلوں میں مٹی ڈال دی جائے. ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ تھا, اور اس تمام معاملے کے بعد اس کانٹریکٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, منسوخ کر دیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ وہ شکیل الرحمان صاحب ہیں, میں خلیل الرحمان ہوں. ان کو یہ سوچنا چاہیے, اس سے زیادہ جواب نہیں دوں گا. آپ کے اگر ڈراماز دیکھے جائیں تو اس میں جو آپ کے اسکرپٹڈ ہیں, جن کا اسکرپٹ آپ لکھتے ہیں, بہت سوچ کے ایک ایک فقرہ لکھ رہے ہوتے ہیں. انہی ڈراموں کے ایک فقرے کو لیا جائے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے, اور میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا اس معاملے میں وہ ایک اسپیسیفک گالی جو آپ نے دی, وہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گالی نہ ہوتی تو شاید میرا نیریٹو زیادہ اسٹرانگ ہوتا؟ میرے پاس تم ہو میں جو مین کریکٹر کی جانب سے معاف کرنے کی بات کی گئی کہ جو میں نے اسے بتا دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا. وہ معاف کرنا تھا, آپ اس کو معاف کرنا سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کی سزا یہی ہے, اس کی سزا یہی. تو کیا ماروی سرمد کی سزا یہ نہیں ہو سکتی کہ اسے اس گالی پر خواتین سے, کہ اگر خواتین ہرٹ ہوئی ہیں اسے اسٹیپ بیک کر لیا؟ میرے ساتھ یہ بات نہ کیجیے گا, میں گردن کٹوا دوں گا. ایسی عورت سے معافی نہیں مانگوں گا جو میرے دین کو, میرے مذہب کو, میری مٹی کو, میری فوج کو گالی دے رہی ہے. آپ جانتے نہیں ہیں, جب 65 کی جنگ ہوئی تو میں 2 سال کا تھا, 3 سال کا تھا. تو ہمارے شاد باغ کے قریب ایک جہاز گرا انڈیا کا, تو کوئی 600 لوگ بھاگے اس کی طرف. آگے کون تھا؟ آگے خلیل الرحمان قمر تھا, اور مجھے ایک فوجی نے روکا, اوئے, اور میں نے کہا اوئے, تو آگے سے مسکرایا. I was this kind of a guy. میں نے دیکھا سر, میں نے وہ مائیں دیکھی ہیں سر جن کے بچے شہید ہو کے آئے ہیں, اور میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کا اکلوتا بچہ ہے اور وہ فوج میں ہے اور وہ وزیرستان میں لڑ رہا ہے. آپ بے شرمی کی انتہا ہے, آپ اس فوج کو گالی دیتی ہیں. میں نے وہ لاشیں دیکھی ہیں. میں وہ آدمی ہوں جس نے لکھا, وہ ترانہ لکھا, مجھ کو پھر یاد آتا ہے میرے وطن, میں نے جس روز پہنا تیرا پیرہن, میری ماں نے کہا تھا مجھے چوم کر, راہ حق ہے میرے لال چل جھوم کر, حرف جاں سے جلا کر وفا کے دیے, میں نے جنما ہے تجھ کو وطن کے لیے. میں وہ آدمی ہوں سر. آپ اس کی فوج کو گالی دیں گے؟ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے ایک فلم بنائی ان کے ساتھ, اور ان کو میں نے بتایا میری پہلی ملاقات جنرل آصف غفور صاحب سے. میں نے کہا سر لیٹس انٹروڈیوس ایچ ادر. مجھے کہتے ہیں, مسکرائے اور کہتے ہیں یس آئی نو یو. میں کہا نہیں سر یو ڈونٹ نو, میں بھی ایک جرنیل ہوں, بس وردی نہیں پہنتا. تو میری برداشت سے باہر ہے. آپ ان شہیدوں کی توہین کرتی ہیں, ان ماؤں کو گالی دیتی ہیں جن کے بیٹے قربان ہوئے ہیں اس جنگ میں, جو ہم نے بے وجہ لڑی ہے 10 12 14 سال. ماروی سرمد کے جس وقت میں ٹویٹس دیکھتا ہوں تو پچھلے 1-2 ماہ کے ٹویٹ سے نکال لیے جائیں تو انفارچونیٹ سچویشن سر یہ نظر آتی ہے کہ بہت غصہ تھا کہ ایک عورت کو گالی دی گئی, لیکن اسی کے ٹویٹر پر خود وہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو گالیاں دیتی ہے. ایسی گالیاں جو مرد نہیں دیتے وہ دی ہیں, اور وہ گالی بھی عورت کو دے رہی ہے, یا عورتوں کو بھی دے رہی ہے.
اور مردوں کو بھی تو کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں؟ وہ یار یہ سٹینڈرڈز ہیں، ان کو میں نہ ڈبل کہتا ہوں نہ سٹینڈرڈز کہتا ہوں، یہ گھٹیا پنا ہے، یہ غلاظت ہے۔ اللہ ماروی تعالیٰ اس سے سرمد کی محفوظ جانب سے کرے۔ کلیم کیا گیا کہ جس شو میں یہ تمام سچویشن کریٹ ہوئی دیٹ واز اے پلانٹڈ شو، منصور علی خان کا شو I tell you, was she that was planted. She came with the agenda to do this because she knew کہ this is the only way to provoke me. from her side. آپ مجھے شٹ اپ کہہ دیں گے پھر بات ختم ہو جائے گی، آپ چھوٹے ہتھیار کی جنگ شروع کیجئے، میں بڑے ہتھیار تک لے جاؤں گا۔ منصور علی خان کا شو پلانٹڈ شو تھا یا صحافت کا ایک اور چینل؟ میں آخری دفعہ چاہوں گا کہ منصور علی خان جیسے گھٹیا آدمی کا نام سنوں۔ میرے ہاں میں جس ثقافت سے تعلق رکھتا ہوں وہاں میزبان کی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس کے ہاں ایک مہمان آیا ہوا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا گھٹیا اور بدتمیز میزبان نہیں دیکھا۔ عامر لیاقت کی جانب سے آپ پر کچھ الزامات لگائے گئے، جن میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ شاید انفارچونیٹلی کوئی انہوں نے جو زبان استعمال کی مجھے شاید نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں سوال چونکہ کر رہا ہوں میں کر دیتا ہوں کہ یہ پرابلم مائنڈ سیٹ کا ہے اور کچھ ذہنی مسائل کا ہے۔ میں عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے چپ رہا ہوں اور شاید میں ان کے اس کے بارے میں 3-4 دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ایک خاص وقت گزرا ہے جب میں ان کا بہت احترام کرتا رہا ہوں اور آج بھی احترام کرتا ہوں۔ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، دینی اسکالر بھی ہیں، نالج بھی ہے ان کا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک رمضان ایسا تھا جس میں سب لوگ ان کی دعا جو آخری عشرے میں ہوتی تھی اس کو سن کر ان کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا بڑا کام تھا جو میرے دل میں رہتا ہے کہ چلیے کہیں غلطی سے، غلط بریفنگ کی وجہ سے کسی نے پرووک کر دیا ہوگا میرے خلاف، انہوں نے میرا کوئی کام نہیں دیکھا ہوگا، وہ ٹھیک سے جانتے نہیں ہوں گے، تو میں نے سوچا کہ محبتیں نہ بھی رہیں تو بھرم رہنے دیتے ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہا۔ اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ بڑے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، آج کل ہفتے 2 ہفتے مہینے بعد ان کو احساس ہو جائے گا کہ ان سے کہیں کوتاہی ہو گئی، بھائی بس گلے لگ جائیں گے تو میں سمجھوں گا سب ٹھیک ہو گیا۔ ہٹ آف دا مومنٹ ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے رزلٹ میں جب سکرین سے ہٹ آف مومنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کہ پچھلے 2-3 دن سے اس عورت مارچ کے حوالے سے نظر آ رہی ہے، اور اس دوران ایک آپ کے حوالے سے معاملہ ہو گیا، ماروی سرمد کی جانب سے ہو گیا، آپ کی جانب سے ہو گیا، انفارچونیٹلی سکرین کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی۔ سکرین اس وقت جو تھی وہ مختلف ایشوز پر چل رہی تھی اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے ہو جاتی ہے، سکرین کی اٹینشن ڈیورٹ ہوئی، اس کا کلام کامہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ سمجھ آ گئی لوگوں کو۔ دیکھیے کشمیر سے آپ غور کیجیے نا کیا ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف دن گن رہے ہیں، روز ٹیلی ویژن میں ایک دن دکھاتا ہے 216 دن ہو گئے، آج 217 دن ہو گئے۔ ارے بھیا بارڈ اکانومی پر رہنے والی قومیں صرف احتجاج کیا کرتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ جو قومیں دوسروں کی ایجادات پر زندگی گزارتی ہیں وہ قومیں نہیں بنتی، جو دوسروں کے پیسوں کے انتظار میں دن گنتی ہیں وہ قومیں نہیں بنتی۔ جہاں عورتوں کے ایسے پلانٹڈ پودے لگائے جاتے ہیں اور وہ اپنی ہی صفوں میں گھس کر ہماری شرم و حیا پر وار کرنا چاہتی ہیں، وہاں اکانومیاں اور قومیں ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ مائیں تھیں، ان کا کام تھا قوم ڈیولپ کرتی، یہ ان کو بتاتی کہ آؤ اپنی ایجادات کرو، آؤ آگے نکلو، آؤ اکانومی کے لیے حلال کمانا سیکھو، آؤ کرپشن سے باز آؤ تاکہ لوگ جلدی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، آؤ اگر ہم صاحب حیثیت ہے تو ان لوگوں کی مدد کریں، ان کے وہ جو پیسے ہم بہت سارے دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں، میں ان کا کیا ذکر کروں، کسی کو کاروبار کرنے کے لیے دے دو، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، وہ کل پلے پھلے پھولے گا تو کسی اور کو دے دے گا۔ آئیے ایک سلیبس پر تعلیم حاصل کریں، ڈسکرمنیشن نہ کریں، ہم اپنی کاروں کے پیچھے یہ نہ لکھوائیں کہ میں اس مہنگے اسکول میں پڑھتا ہوں اور میں اس مہنگے اسکول میں پڑھتا ہوں، یہ ڈسکرمنیشن مار رہا ہے، بچوں کو انگریزی آ رہی ہے، علم سے بہت دور ہیں وہ۔ اگر عورت کے حقیقی مسائل کا ذکر کیا جائے تو خلیل الرحمان قمر کی جانب سے، چونکہ پورا معاشرہ جو ان کے نعروں اور سلوگن سے اعتراض بھی ہے اس پر اور اس پر شرمندگی بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے، پورا معاشرے کو ہوتی ہے، خلیل الرحمان قمر صاحب کچھ پڑھے لکھے اور ایسے نعرے یا ایسے سلوگنز جو ہیں کوئی 1-2 سجیسٹ کرنا چاہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے؟ میں نے ان کو والنٹیئر کیا تھا ایک پروگرام میں، ان کی ایک
बड़ी माकूल फेमिनिस्ट थी मेरे साथ, and she was trying to explain things to me, and we were in a very healthy discussion, and perhaps we arrived at a conclusion कि why not to sit together. आप you belong to us ना, we belong to you. तो ये मामले हमने बैठ के सेटल डाउन करने हैं. हम इसमें इतना बंटवारा क्यों हमारे अंदर ज़हनी तौर पर उनको बैठने नहीं दिया जाएगा. और मैंने कहा कि मैं भी लिखता हूँ, अपने कुछ लोग ले आइए, माकूल नारे लेके चलते हैं, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ और अच्छी खातिन आपके साथ खड़ी होती हैं, और फिर एक मेहरबानी कीजिए, औरत मार्च इसका नाम ना रखिए, ये समाजी बंटवारा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा. लेकिन वो क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, कोर्ट अगर तैयार है कि यहाँ एक औरत मार्च नाम का एक मार्च निकल आए, मैं क्या कह सकता. मुतनाज़ नारों के हवाले से कोर्ट ने भी मना किया. देखिए वो एक अलग बात है. मैं होता वहाँ, मैं फाजिल जज साहब को अर्ज़ करता कि आपकी मेहरबानी इस बात पर ध्यान दीजिए कि कहीं हम समाजी बंटवारे की तरफ बढ़ रहे हैं, और खुदा ना खास्ता मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो कि एक मर्द मार्च भी निकल आया तो खुदा की कसम हम ऐसे पाताल में गिर जाएंगे जहाँ से हमारे लिए निकलना, एक ऐसी अखलाकी पाताल में गिर जाएंगे जहाँ से हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, और उनके एजेंडे को सुरखरुई मिल जाएगी. याद रखिएगा, वो जस्टिफाई हो जाएंगी कि ऐसा कोई औरत मार्च भी निकल सकता है. जब स्टैट्स देखे जाते हैं तो औरत मार्च इंडिया में क्यों निकला, मुझे बताइए. वहाँ पर भी औरतें जो हैं अपने प्रोटेस्ट तो करती हैं. अपने राइट्स की बात करती है, वो सारी दुनिया में करती है. ये औरत मार्च क्या है आप बताएंगे? यही तो आप प्लांटेड एजेंडा है वो. यस, प्लांटेड एजेंडा. अच्छा, इस एजेंडे के पीछे आपको कोई ऐसी तकलीफ जरूर देनी है कि कोई मर्दों का कोई टोला भड़क कर इन पर टूट पड़े, बस ये है इनका एजेंडा, ये इनका ख्वाब है. और मैं दरखास्त करूंगा कुछ भी हो जाए इन पर टूट मत पड़िएगा. यही चाहती हूँ, सिर्फ यही चाहती हूँ. और ये बात निकल कर इंटरनेशनल मीडिया पर पहुंची और फिर इंडिया के घटिया एंकर उसको इस तरह उछालें कि लगे पाकिस्तान में औरतें बस सड़कों पे रख के मार रहे हैं. कोई सलूशन देना चाहें खलील रहमान कमर की जानिब से? हमारी अच्छी औरत को बाहर निकलना होगा अपने प्लेकार्ड्स लेके, इनको डिफीट करने के लिए कि यू आर नॉट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, यू डू नॉट बिलोंग टू अस, वी डू नॉट वांट सच काइंड ऑफ थिंग्स. We love 80% of the 90% of the girls and women on Father's Day, the message, my father is my hero. और आप पिदरशाही निज़ाम का नाम लेकर बाप को गाली दे रही हैं. अमरूद के दरख्तों पर उगी औरतें. थैंक यू वेरी मच सर. नाज़रीन, एक चीज़ बहुत अहम है, चूँकि हमारे साथ खलील रहमान कमर साहब मौजूद थे और वो अपने नज़रियात, अपनी आइडियोलॉजी और अपनी वो चीज़ें जो वो इस माशरे में देखते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद रीडिलीवर करते हैं, वो हम तक रख रहे थे. और टीम लाहौर पूछता की जानिब से एक चीज़ बहुत क्लियर आप तमाम नाजरीन के गोश गुजार करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें, अपनी जायज़ मामलात ज़रूर सामने रखें, लेकिन माजी के 2 सालों की तरह हमारी ख्वाहिश ये है कि आपका प्ले कार्ड साफ़ हो, बाइज़्ज़त हो और मोतबर हो. अस्सलाम वालेकुम.